بالکل نہ ڈالیں۔ زہرا پاک خاموش ہے۔ اللہ کے نبی آئے تو دیکھا، آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائی، ان کے آنسو نکل گئے، اور ادھر نبی پاک کی بھی آنکھوں میں آنسو نکل گئے۔ کہا بیٹی بولو کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، اللہ کے محبوب کی بیٹی ہوں، جس کے لیے 2 جہان بنا اس کی کم از کم اس بیٹی ہوں نا میں۔ کہا بیٹا ایسا ہی ہے۔ فرمایا آپ نے کہا کہ زہرا تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور سردارنی کا یہ حال ہے، میرا خامد بھی سردار، میں بھی سردار، وہ نوجوانوں کا سردار، وہ سید العرب والعجم ہے، اور میں سید النساء العالمین ہوں۔ فرمایا کملی والا، اتنی بڑی شان ہے، اتنا بڑا مقام، کیا ایک نوالے کی بھی حقدار نہیں ہوں میں؟ رحمت مصطفیٰ جوش میں آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ اگر آج آپ کو نوالا نہ ملا، قیامت تک لوگ تانا دیں گے کہ اتنا بڑا سخی کا دربار ہے، یہودی بھی مالا مال ہو جاتے ہیں، اڑوسی پڑوسی بھی مالا مال ہو جاتے ہیں، آسمان سے فرشتے آتے ہیں وہ بھی مالا مال ہو جاتے ہیں، دشمن آتے ہیں وہ بھی مالا مال ہوتے ہیں، نیک آتے ہیں انہیں بھی مالا مال ہوتے ہیں، گنہگار آتے ہیں انہیں بھی مالا مال کر دیا، مگر بیٹی کو بھوکا تڑپتا ہوا دیکھا، آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے، فرمایا تم بھی ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، حسن حسین نے، آپ نے امین کہا، زہرا نے امین کہا، آپ نے فرمایا یا ربی جس طرح مریم کے لیے تو نے کھانا بھیجا تھا، بے موسمی پھل بھیجے تھے، یا اللہ یہ بھی تیری بندی ہے، اس کے لیے بھی کھانا بھیج دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رکوع میں رہو، حضرت فاطمہ رکوع میں ہے، ساتھ بتا بھی دیا اللہ سے مانگنا ہے چاہے نبی کی بیٹی ہو، مگر عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے، غرور کے ساتھ نہیں، آج کل کے پیروں کی طرح ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہیں، فرعونی انداز کر کے نہیں۔ فرمایا جھک جا، فاطمہ جھک گئی، فرمایا رکوع تک جھک جا، رکوع میں جھکے، فرمایا سر نہ اٹھانا جب تک جنت سے کھانا نہیں آ جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے خوشبو آئی، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کھڑی ہو جاؤ، فرمایا دیکھا ایک عربی شکل میں بندہ کھڑا ہے، وہ جو تشت لے کے آئے نا وہ بھی جنت کا تھا، اس کے اندر جو کھانا تھا وہ بھی جنت کا تھا، یہ درمیان میں بات آ گئی ہے، ذوق کے لیے بات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھاؤ، کھایا، فرمایا اور کھاؤ، ہم نے کھایا، اللہ کے نبی نے بھی کھایا، ہم نے بھی کھایا، تر و تازہ دم ہو گئے، چلے گئے۔ فرماتے وہ کھانا نہیں ختم ہو رہا، صبح و شام کھاتے ہیں، ہماری طرح کا تو 6 ٹائم نہیں نا، صبح ناشتہ کرتے ہیں، 10 بجے بھی درمیان میں معاملہ ہوتا ہے، پھر 12 بجے کھانا کھایا، پھر عصر کے ٹائم بھی سلیم لالا چاہ پلاؤ، پھر اس کے بعد مغرب کے ٹائم بھی چسکی ہوتی ہے، پھر عشاء کی شام تک تو ہم ماشاءاللہ 5-6 دفعہ رگڑا لگاتے، پھر کہتے ہیں جی ہمیں ملا کیا ہے، ہم غریب ہیں۔ وہ لوگ صرف 2 ٹائم کھانا کھاتے تھے۔ آپ فرماتے 7 دن گزر گیا، ہنڈیا جیسی تھی ویسے ہی تھی۔ اچھا ایک دن ایسا ہوا، 8ویں دن حضرت امام حسن نے ان میں سے ایک فروٹ لیا، جو بھی چیز لی، باہر نکلے تو ایک یہودن عورت آئی، اس نے جب خوشبو دیکھی نا، یوں نہیں جیسے خمار چڑھ گیا دماغ میں، کہنے لگے لجپال گرانے والے، میں بڑی بھوکی ہوں، مسافر ہوں، سفر کر کے آئی ہوں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اگر تھوڑا سا مجھے بھی کھلا دے، تھوڑا سا مجھے بھی کھلا دے تو میری بھوک مٹ جائے گی۔ آپ نے وہ پھل اس کے ہاتھ میں دیا، دینے کی دیر تھی کہ پھل غائب ہو گیا، کیونکہ جنت کا پھل جہنمی کے ہاتھ تو لگ نہیں سکتا، آگے کرنے کی دیر تھی، غائب ہو گئے۔ واپس گا رہا ہے، کہا اماں اور دو، ہڈی کو اٹھایا، وہ برتن کو توا جو بھی تھا، ٹرے اٹھایا، جنتی ٹرے اٹھایا، دیکھا وہ بھی خالی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں گئے، فرمایا وہ جو کھانا آیا تھا 7 دن میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا تھا، آج یہ کم ہوا، اتنے میں جبریل آ گئے بارگاہ مصطفیٰ میں ساری داستان سنانے کے لیے۔ عرض کی یا رسول اللہ، حضرت امام حسین سے فرمائیے صفایا بھی خود بھی کیا اور مانگنے کے لیے بھی خود بھی آگے ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہودن عورت کے ہاتھ میں دے رہے تھے، اگر اس کا ہاتھ لگ جاتا تو پھر خدا کے خزانوں کی توہین ہو جاتی۔ فرمایا اس کا ہاتھ آگے کرنا تھا، ان کا آگے دینا تھا، ادھر سے بھی ختم ہو گیا، ادھر سے بھی ختم ہو گیا۔ محبوب دو عالم آئے، فرمایا حسن اگر قیامت تک اس کو اس پردے میں جس طرح میں نے دیا تھا رکھتے تو یہ قیامت تک، یہ چونکہ جنت کی چیز تو ختم ہوتی نہیں ہے، یہ پھل قیامت تک ختم نہیں ہوتا۔ یہ وہ زہرا جن کے گھر میں کھانا جنت سے آتا ہے، جن کے بچوں کے ایک دفعہ سلمہ فرماتی ہے ہم گئے جا کے یوں کر کے دیکھا دروازے سے، رمضان ہے، گرمیوں کا روزہ ہے، آپ سوئی ہوئی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے،
اور جناب والا حضرت امام حسین کا جھولا خود بخود آ رہا ہے. میں حیران ہوں کہ دوڑتی آئی بارگاہ مصطفیٰ میں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں آئے تو رب نے پردے ہٹا دیے، تو اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا ام سلمہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ زارا نڈال ہو چکی تھی، روزے میں کام کر کر کے تھک گئی تھی. اللہ نے جنت سے جبرائیل کو بھیجا، جنت کی حوروں کو بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے وہاں تم نے چکی بھی چلانی ہے اور حسین کا جھولا بھی جھولانا ہے. اتنی بڑی عظیم ہستی آج رو رہی ہے سمت کی عورتوں کے لیے، میری اور آپ کی ماں بہنوں بیٹوں کے لیے. اس غار میں آگے محبوب اللہ ہے اور پیچھے جناب سیدہ صدیق اکبر ہے، پیچھے مولا علی ہے، پیچھے زہرا پاک ہے. کہہ رہی ہے یا اللہ قیامت تک جتنی عورتیں بھی ہیں ان سب کا عذاب مجھے دے دے، مگر ان میں سے کسی کو عذاب نہ دینا. جب یہ بات درد بھری داستان سنی، یہ درد بھری آہ سنی، تو حضرت امام حسن امام حسین بھی تڑپ اٹھے. آپ نے کہا اے اللہ قیامت تک جتنے بھی نندے آئیں گے نا، کہہ دو سبحان اللہ، جتنے بھی اس امت کے بچے آئیں گے، جتنے بڑے گناہگار ہو، قربانیاں دینے کے لیے ہم جوڑی کو حاضر ہے نا، اس جوڑی کو قربانی کے لیے قبول کر لے، ساری جہنم کو ہم بھار دیں گے. میرے اللہ کی رحمت جوش میں ہے. فرمایا جبرائیل، کہا جی رب جلیل. فرمایا جاؤ اللہ کے محبوب میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ کہہ دو کہ آج زہرا کی طرف نے آسمان کے فرشتوں کی بھی تڑپا دیا ہے، عرش اٹھانے والے فرشتے بھی رو رہے ہیں، اور زہرا سے کہہ دو اگر تھوڑی دیر اور سجدے میں اسی کیفیت میں رہی تو زمین آسمان میں تباہی آ سکتی ہے. جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ سے کہہ دیجئے ارفع راسک یا فاطمہ، اے فاطمہ سر سجدے سے اٹھاؤ، قیامت کے دن وہی ہوگا جو تیری مرضی ہوگی. بخشش کی ضمانت فاطمہ ہے، رات کی ضمانت فاطمہ ہے، اور بلندیوں کی ضمانت یہی گرانا ہے، اللہ کے قرب کی ضمانت یہی گرانا ہے، پل صراط سے پار ہونے کی ضمانت یہی گرانا ہے، جنت میں داخلے کی ضمانت یہی گرانا آتا ہے نا. اس لیے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، قرآن دیا بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، نماز دی بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، تمہیں بلندیاں دی، ایمان دیا، سب کچھ دیا، صرف ایک چیز جو میں تبلیغ کرتا ہوں تم سے. میرے محبوب نے فرمایا اس کے بدلے میں صرف ایک چیز مانگتا ہوں. کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو، یہ اہل بیت کی محبت تمہیں رب کی رحمت میں پہنچا دے گی. اب ہر چیز کو میں سچی آپ کو پتا ہے، میں کھری بات بیان کرتا ہوں. کل شام پورے آزاد کشمیر کے علماء کی اجلاس تھا، میٹنگ تھی. میں نے وہاں جو دو چار باتیں کی ہیں نا، مجمع ہل گیا تھا اور ہمیشہ یاد رکھیں گے. مگر میں وہ باتیں چونکہ یہاں کرنے کی نہیں، میں اس لیے یہاں نہیں کروں گا. ایک بات آپ کو بتا دوں، میں اکثر سٹیجوں پہ یہ بیان ہوتا ہے، ہم سے پوچھتے ہیں، یہ آپ لوگ سارے یاد رکھیں کہ کربلا کے اندر بات آخری کر کے میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں کہ کربلا کے اندر اہل بیت شہید ہوئی، صحابہ کہاں تھے؟ یہ جواب یاد رکھے سارے آدمی. سوال ہوتا ہے کہ صحابہ کہاں تھے اہل بیت شہید ہوئی، اور اس جملے کو پکڑ کے آگے کہتے سارے واہ جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آگے مجمع بیٹھا ہوتا ہے توہین پہ توہین کرنے شروع کر دیتے. بھائی میرا ایک سیدھا سادہ سوال ہے، ان سے پوچھو کہ کربلا میں ایک روایت میں آتا ہے 100 کچھ بندے، ایک روایت میں آتا ہے 82 آدمی، اور 82 میں زیادہ اتفاق ہے، اور ان 82 میں اہل بیت کے 21 آدمی تھے. کتنے؟ سارے آدمی اس بات کو یاد کر لو، کتنے آدمی تھے؟ پھر بولے ادھر والے بھی بولے کتنے آدمی تھے؟ 21 آدمی تھے. باقی کون تھے بھائی؟ نہیں، سوچنے والی بات ہے، میں سوال آپ کو چھوڑ رہا ہوں. 82 میں سے 21 آدمی اہل بیت کے، ایک روایت میں 18 بھی ہے، چلو 21 رکھتے ہیں. 21 آدمی اہل بیت کے تھے، تو باقی کون تھے؟ فرشتے آئے ہوئے تھے آسمان سے؟ ان مولویوں کے ابے گئے ہوئے تھے وہاں پہ؟ کون تھے؟ یا صحابہ تھے یا اولاد صحابہ تھی؟ کہہ دو سبحان اللہ اونچی آواز سے، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. 21 آدمی اہل بیت کے، باقی تقریباً 52 آدمی صحابہ کرام یا ان میں سے. اور دوسری بات، یہ جنگ ہوتی ہے 60 ہجری میں. کب؟ یہ سبق سنا رہا ہوں، اس کو یاد کرنا سارے آدمی. کب ہوتی ہے؟
60 ہجری میں اللہ کے نبی کا جب وصال ہوتا ہے، لکھے پڑھے لوگ غور کریں، عجیب بات ہے، صحابہ کہاں تھے؟ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، یا اللہ کی بڑا ظلم ہوا جی، نہیں گئے ہوتے۔ میں بتاتا ہوں تحقیق کر کے بتا رہا ہوں، جو میرے ایک سوال کا